سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل وہ ایک نسل پر مشتمل تھی، ایک قوم، اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے۔ امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی، عرب اس کا نیوکلیس تھے، کوئی شک نہیں، اب بھی نیوکلیس ہیں، لیکن جیسے کہ ایٹم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں، پازیٹیو چارج ہوتا ہے، پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرانز گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، رومی آ گئے، تبتی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ سب الیکٹرانز کی طرح۔ لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا وہ غیر عرب معزول کر دیے گئے۔ 1258 میں خوارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہوبالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے، اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ اس کو محل سے نکالا ہے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے، کچل دیا، جس پر شیخ سعدی نے کہا تھا آسماں را حق بود گر خون بارت بر زمین پر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے۔ آسمارا حق بود گر خون بارت بر زمین، بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر۔ اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینائسنس ہوئی تھی، لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر، یہاں یہ مجبوری نہیں تھی، ملٹی نیشنل ہے۔ جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا؟ انہی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اسلام نے آیا۔ اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابھری ہیں، کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی، اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈیپوز کیا گیا، معزول کیا گیا، امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا۔ That happened in the mid 13th century of Christian era. Fall of Baghdad 1298۔ اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے۔ اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے، ترکش ہورڈز، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان تیموری، انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی۔ ترکان صفوی، ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی۔ ترکان عثمانی، اناطولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا، ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے، پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے۔ ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانا تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا، پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا۔ جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، بالکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم ہوئی۔ یہ سلطنت عثمانیہ، اس میں 400 برس تک خلافت بھی رہی۔ خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آ گئی۔ خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ وہ ملوکیت تھی، بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا، بنو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا، اور یہ جو خلفائے عثمانی کہلاتے ہیں ترک، یہ بھی ملوکیت کا دور تھا۔ ملکن اعظم
کٹکھنی ملوکیت. یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے، 400 برس تک تو خلافت بھی رہی. اس کے بعد پھر زوال آیا. سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی. زوال آتا ہے، ہر کمال را زوال ہے. جیسے کہ اسپینگلر ایک فلاسفر آف ہسٹری ہے، اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہے. انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، طاقت میں آیا، قوت میں آیا، جوش ولولہ، پھر ادھیڑ عمر ہوئی، پھر ڈھیلا پڑا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا. قومیں اسی طرح ابھرتی ہیں، طاقت پکڑتی ہیں، پورے اپنے شان پر آتی ہیں، جوبن پر آتی ہیں، پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں اور قوموں کے اندر زوال آتا ہے. عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا.